جو ہم بات کرتے ہیں پیغمبرانہ مشن کی، پیغمبرانہ اوصاف کی، اگر اس کو دیکھا جائے ایک وسیع تناظر میں، تو پیغمبروں کا کام انسانوں کی شخصیت سازی ہی تھا۔ جس خالق و مالک نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اگر وہ اپنی ذات سے اس خالق کو ہی مائنس کر دے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی شخصیت کی بنیاد ختم کر دی۔ اس نے اپنی شخصیت کی بنیاد ختم کر دی، کیونکہ بہرحال ایک انسان جو ہے وہ تخلیق ہے، مخلوق ہے، یہ کریشن ہے، یہ ازل سے لے کر ابد تک رہنے والا میٹیریل نہیں ہے۔ جو انسان ہے یہ پہلے نہیں تھا، کچھ عرصہ ہم رہیں گے، پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو درمیان کا ہمارا پیریڈ ہے کہ انسان کا، اس کو سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بھیجے کہ یہ اپنی تخلیق کی بنیاد سے جڑے رہیں، اور تخلیق کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ماننا ہے، اور خالق پھر ایک ہے۔ تو جب انسان بہت زیادہ اپنے خالق مان لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں چل سکتا۔ اسے ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہمارے پاس گیجٹس موجود ہیں، ان سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی اگر جس کمپنی کے ہیں، اگر اس کو خراب ہونے کے بعد اس کمپنی کے طریقے کے مطابق نہ صحیح کیا جائے تو یہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ انسان کو کسی کمپنی نے تخلیق نہیں کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کو چھوڑ کر بندہ ان لوگوں کو اپنا خالق سمجھنے لگتا ہے کہ جو اس کے خالق نہیں ہیں، تو پھر ان تعلیمات پر چل کر یہ اپنی ذات کو بھی کبھی سنوار نہیں سکتا، اپنی شخصیت کو بھی کامل نہیں بنا سکتا، اپنے اندر، اپنے باہر، اپنے اکتسابی اور غیر اکتسابی اوصاف کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پروڈکٹ کہیں کی ہے اور اپنی مینول گائیڈ کسی اور کمپنی کی استعمال کر رہا ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چیز جس نے بنائی ہے اسی کے اصول کے مطابق چلے گی تو سیٹ رہے گی۔ تو ہماری ذات جس خالق و مالک نے بنائی ہے، ہماری شخصیت کی تعبیر اور تحسین و اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم اپنی بنیاد اس خالق کی ذات کے ساتھ نہ جوڑیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا اولین مقصد جو تزکیہ ہے، جو ان پر تلاوت قرآن کرنا ہے، جو انہیں حکمت کی تعلیم دینا ہے، یہ سارے کے سارے جو نبوت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کام نبیوں کے سپرد کیے، یہ تمام کے تمام انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے تھے۔ کیونکہ ایک انسان کی شخصیت سنورے گی، دوسرے کی سنورے گی، تیسرے کی سنورے گی، تو جب دیے سے دیا جلے گا تو پھر اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اور جب ہم اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا دیا جلانا ہی نہ چاہیں تو ہم خود بھی اندھیرے میں رہیں گے اور ہمارے گرد و پیش والے بھی اندھیرے میں رہیں گے۔ تو اپنی شخصیت کے جو اوصاف ہیں، اپنی ذات پر محنت کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکتوبات ہیں، وہ مکتوبات یہ ہیں کہ آپ نے لوگوں کے جو خط لکھے، ان کے جوابات اور ان کے ساتھ جو کراسپونڈنس آپ کی رہی، وہ خلفاء ہوں یا دیگر علماء ہوں یا دیگر وابستگان ہوں یا سرکاری عہدیداران ہوں،
تو اس میں ایک خط آپ کے ایک خلیفہ نے لکھا، آپ نے اس سے اس کے احوال دریافت کیے تھے۔ تو انہوں نے جواباً لکھا کہ میں جہاں آپ نے مجھے کہا تھا میں وہاں آ بیٹھا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے میں لگا ہوا ہوں، میں نے امامت شروع کر دی، درس و تدریس شروع کر دی ہے یہاں پر، اور ساتھ ساتھ میں نے کچھ لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، تصنیف کا کام بھی کر رہا ہوں، تعلیم بھی لوگوں کو دے رہا ہوں، ذکر و مراقبہ بھی لوگوں کو کروا رہا ہوں۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اب دیکھیے کہ یہ ہم کسی سے بھی احوال طلب کریں کہ آپ کے کیا احوال ہے، تو وہ شخص یہی رپورٹ دیتا ہے جو آپ کے خلیفہ نے دی۔